ہر انسان سانس لے رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسی تگ و دوڑ میں ہے کہ میں نے کچھ کر جانا ہے۔ روز صبح اٹھتا ہے، دن کی محنت ہوتی ہے، وہ سانس لے رہا ہے، یہ زندگی کا پروسیس چل رہا ہے۔ لیکن کسی سے بھی پوچھو اسے چاہیے کیا ہے، ہر بندہ آپ میں سے یہی کہے گا مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے۔ لیکن کسی کو اپنی زندگی کے اصل مقصد کا نہیں پتا، یا پتا ہے لیکن اس سے وہ چھپتا پھر رہا ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد بھی کوئی ہے، ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ سٹرگل کر رہے ہیں، روزانہ کی یہ پروسیس ہو رہا ہے۔ ہر انسان صبح اٹھتا ہے، روشنی ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، رات کو اللہ نے ہمارے لیے آرام دہ بنایا ہے۔ تو ہماری زندگی کا آخر کوئی مقصد ہے، جس گاڈ نے ہمیں پیدا کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری زندگی کا کوئی مقصد بھی رکھا ہے۔ تو آئیے ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے ہر بندہ یہاں بیٹھا ہے، آپ یہاں پڑھنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، دن کو محنت کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ آپ نے سال کے بعد امتحان دینا ہے، یہی ہے۔ آپ نے سال کے بعد امتحان دینا ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا ہے، وہاں سٹاف ہوگا، آپ کا امتحان لیا جائے گا جو آپ نے پورے سال میں پڑھا ہے۔ تو اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ایک ایگزامینیشن ہال ہے جہاں ہم نے یہ اپنی زندگی کے سارے پروسیس کا امتحان دینا ہے کہ آیا میں کیا کر کے آیا ہوں، میں نے کیا کیا ہے اس دنیا میں رہ کے، کیا میں نے صرف ٹک ٹاک پہ زندگی بسر کر دی یا اللہ کے نام پہ بھی گزاری ہے؟ کیا ہم نے زندگی اس لیے گزار دی کہ بس اپنے مفاد کے لیے؟ ہم نے زندگی کا اصل مقصد کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو آئیے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی ہم نے انسان اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج کا انسان، اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح الفاظ میں، کلیئر الفاظ میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج کا انسان کیا کر رہا ہے؟ اس کے الٹ چل رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہی موبائل، رات کو سوتے ہی موبائل، دن کو دوستوں یاروں کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنا۔ ہم نے اپنی زندگی کو فقط ایک عام سمجھ لیا ہے، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم نے ایک ایگزامینیشن ہال سجنا ہے جہاں وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہوں گے، وہاں ہم نے امتحان دینا ہے، وہاں پوچھا جائے گا تمہیں صحت دی تھی، تمہیں جوانی دی تھی، تم نے کہاں گزاری ہے، کہاں اپنا وقت گزار کے آئے ہو، یہ اتنی زندگی کہاں گزار کے آئے ہو، تب ہمیں وہاں پہ جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو، نماز 5 منٹ کا کام ہے۔ اللہ کے حضور اپنے سروں کو جھکاؤ، صبح اٹھو، کم از کم جوان کو کم از کم 5 وقت کی باجماعت نماز کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں، اور اللہ سے استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ توبہ کرنے والا انسان اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ قرآن آپ کے دلوں کو نور عطا کرتا ہے، قرآن آپ کے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ آپ کی سب سے بڑی کامیابی، آپ کی سب سے بڑی فلاح، جو آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو آپ اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں، آپ قرآن سے دور ہو کے آپ کسی چیز کو نہیں پا سکتے۔ آپ اللہ سے دور ہو کے آپ زندگی میں نہیں کامیاب ہو سکتے۔ تو اللہ کے حضور اپنے سروں کو جھکاؤ، اللہ سے مانگو، دنیا داروں کی چوکھٹ پہ جانا بند کرو، اللہ سے مانگو کہ اے اللہ، میں بیٹھا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں گناہگار ہوں، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے عطا کر، تو جانتا ہے مجھے کیا چاہیے۔ اور جب پورے رستے میں، پورے سفر میں تیرے ساتھ اللہ کھڑا ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو میرے بھائی تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پاؤں ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زندگی میں کسی بھی مقام کو پہنچ سکتا ہے، تو زندگی میں کسی بھی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے، شرط اللہ کو ساتھ لے، قرآن کی تلاوت کیا کر، قرآن سے باتیں کیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے وہ کامیابیاں عطا کر دے۔